سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکام میں 32ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات 31 مختلف احکامات سماعت فرما چکے ہیں۔ اس 32ویں حکم کا تعلق بھی عدت کے ساتھ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے عدت میں نکاح کا۔ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے خاوند کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب تک کوئی عورت کسی دوسرے خاوند کی عدت میں ہو، طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، دوران عدت اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ نکاح کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے اس کو اس طرح واضح اور کلیئر بیان کیا ہے کیونکہ اسلام میں نسب بہت اہمیت رکھتا ہے، کسی کا نسب خراب نہ ہو۔ عدت کا بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر اس عورت کو جو طلاق ہو گئی یا جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کے رحم میں پہلے خاوند کا کوئی حصہ ہے تو پھر وہ اسی کا حق ہے، دوسرے خاوند اس کے ساتھ اپنا حق نہیں ملا سکتا۔ اس لیے شریعت نے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری قرار دیا ہے کہ عدت پوری کی جائے۔ آج جدید سائنس میں بے شک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رحم خالی ہے یا نہیں، لیکن آج کے ڈاکٹرز ہی کی تحقیق یہ بھی ہے کہ متعلقہ عورت کی رحم اس وقت صاف ہوتی ہے جب اس کو تیسری ماہواری آ جاتی ہے، یا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو اس کا رحم اس وقت صاف ہوگا جب 4 ماہ 10 دن گزر جائیں۔ یہ آج کی تحقیق سے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اسلام پہ یقین لا رہے ہیں اور اسلام پہ ایمان اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن کریم نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً یہ بات بتا دی کہ کس عورت کی کتنی عدت ہوگی، اور دوران عدت کسی طرح کی بھی گفتگو، کسی طرح کا بھی نکاح، پیغام نکاح، اس کو سختی سے منع کر دیا۔ ہاں، اس آیت مبارکہ میں اتنی اجازت دی ہے کہ اشارے کنائے سے نکاح کا اس طرح اشارہ کیا جا سکتا ہے معمولی سا۔ مثلا کوئی بیوہ ہوئی تو یوں کہا جا سکتا ہے
کہ چلے اللہ پاک آپ کو صبر بھی دے، اللہ کوئی اور نیک سبب بھی بنائے، یا خود متمنی ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، ایسی کوئی بات کر کے جس سے صرف اشارہ ہو سکے، لیکن طے کرنا یا خود نکاح کرنا یہ انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے۔ جہاں اسلام بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا، وہ عدت میں نکاح کرنا خود اندازہ کر لیں کہ کتنا سخت جرم ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر نکاح پڑھانے والے کو، نکاح کے گواہوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ عورت عدت میں ہے اور اس کے باوجود وہ اس کا نکاح پڑھا رہے اور گواہ اس کے گواہ بن رہے ہیں، تو یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوبارہ اپنا نکاح بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا حکم ہے اور اسلام کے حکم کی خلاف ورزی حرام کو حلال سمجھنا ہے، اور انسان کسی حرام کو حلال سمجھے یا کسی حلال کو حرام سمجھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی تنگی نہیں، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اس میں کہ تم پیشکش کر سکو اشارے کے ذریعے، من خطبۃ النساء، عورتوں کے لیے پیغام نکاح کی۔ خطبہ ایک خطبہ لفظ ہوتا ہے، خطبہ کہتے ہیں خطاب کرنے کو، اور خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو۔ فرمایا کوئی تنگی نہیں اگر تم اشارتاً کسی معمولی سے ایک گفتگو کے ذریعے عورت کو پیغام نکاح کا اشارہ کر دو، اس میں کوئی تنگی نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے جی میں چھپاؤ، اپنے دل ہی دل میں رکھو کہ یہ عورت مطلقہ ہوئی ہے، میں اس کا سہارا بنوں گا اس کی عدت کے بعد، یا یہ بیوہ ہوئی ہے میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجوں گا عدت کے بعد، دل میں یہ بات رکھو، لیکن اس کو ظاہر کرنا، اس کو سامنے بتانا، اس کو طے کرنا، یہ قطعاً تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے علم اللہ، اللہ کے علم میں ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ضرور ان عورتوں کا ذکر کر بیٹھو گے۔ فطرتی طور پہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، اور ایک فطرتی بات ہے، ایسی پوزیشن میں تذکرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں صرف اشارے کنائے کی اجازت ہے، وَلَكِنْ لَا تُوَاحِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے معاہدے نہ کرو خفیہ طور پر کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ کرو، چھپ چھپا کے کسی قسم کی کوئی ان سے وعدے یا ان سے ارادے کا اظہار نہ کرو، الا سوا اس کے کہ ان تقولوا قولا معروفا، تم دستور کے مطابق کوئی بات کہہ لو، یعنی جیسے تم نیک خاتون ہو کسی نیک بندے سے نکاح کر لینا چاہیے، اس قسم کی بات کر، یا یہ کہہ لو کہ بھئی اس طرح بغیر نکاح کی جو زندگی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، لہذا نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ طے کرنا کہ میں اور آپ نکاح کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بالکل ممنوع ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کی گرہ کو پختہ مت کرو، نکاح کی بات چیت گفتگو کو مکمل مت کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ اس کی لکھی ہوئی چیز یعنی عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ جو عدت اللہ پاک نے اس کے لیے طے کی ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے، حاملہ نہیں، اس کا خامن فوت ہوئے ہے تو 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، اور یا متعلقہ ہے تو وہ اپنی عدت گزار لے،
جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے تب تک بالکل بات چیت طے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نکاح تو رہا دور، بات چیت بھی طے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ پاک بہت اچھی طرح جانتا ہے، ما فی انفسکم، کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، فاحذروا، لہذا اس اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہر حکم کے آخر میں اللہ رب العالمین ایسی ہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کی حالت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہرا ہے ہر حکم پر، اور جب تک یہ یقین دل کا پختہ نہیں ہوگا کوئی طاقت انسان کو اللہ کے احکامات پہ چلا نہیں سکتی۔ آپ فوجوں کے پیرے بٹھا دیں، ایک ایک آدمی پر ایک ایک بندہ کھڑا کر دے کہ تم نے ڈنڈی نہیں مارنی، لیکن جس کے اندر خباثت ہوگی وہ پیروں میں بھی اپنا خب سے باطن دکھا دے گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اگر اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ چاہے اس پہ کوئی بھی پیرا نہ ہو وہ اللہ سے ضرور ڈر جائے گا۔ اس لیے ہر حکم کے آخر میں یہی آ رہا ہے۔ ابھی حالیہ دیکھیں آپ، کل کی کارگزاری، پرسوں رات ہماری ایک بس جو ہے شیخو پورے کے علاقے کی ختم نبوت کانفرنس سے پرسوں رات کو واپس گئی، رات کا پروگرام سن کر واپس چلے گئے۔ کوئی 1-2 بجے کا ٹائم کسی علاقے کے اندر شیخو پورہ کی طرف جاتے ہوئے روڈ پہ اس کو ڈاکوؤں نے روک لیا، 4 ڈاکوؤں نے بس کو روک لیا، 2 اندر آ گئے، 2 باہر کھڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد باہر والے 2 بھی اندر آئے اور اندر والوں کو بلا کر کچھ کہا۔ جب وہ دوبارہ اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جا سکتے ہیں۔ بغیر کچھ کیے وہ نیچے اتر گئے۔ پتہ چلا کہ آگے والوں نے دیکھا کہ بس کے آگے بینر لگا ہوا تھا ختم نبوت کانفرنس کا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بس کو لوٹ نہیں سکتے۔ تو جب دل میں اللہ کا، اللہ کے محبوب کا احترام ہو تو پھر کوئی پہرا بھی نہ ہو تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس لیے ہر آیت کے آخر میں کہہ رہے اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور میں یقین کریں دل میں یہ بات خوشی ہوئی کہ جب تک ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی ختم نبوت کا احترام ہے تو تب تک پاکستان کی سرزمین پر کوئی قادیانی یا کوئی قادیانی نواز ان کو کبھی بھی عزت دے نہیں سکتا۔ اس لیے ان کو بھی دعوت یہی ہے کہ ڈاکو احترام کرتے ہیں تو تم بھی احترام کرو، اور جھوٹے نبی پہ لعنت بھیج کر سچے نبی کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا ایسا یقین نصیب فرمائے۔ تو فرمائے کہ یہ لوگ جو اللہ کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، یاد رکھو فرمائے اللہ تمہارے جیوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ فاحذروا، لہذا اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، حکم عدولی ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ فرمایا جان لو ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی حوصلے والا ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے گناہ اور پاپ بھی ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگ لو، رجوع کر لو۔ رجوع اور عروج 4 لفظ ہیں اور چاروں ایک جیسے ہیں۔ رجوع میں بھی 4 ہی حرف ہیں، را جیم واو عین، اور عروج میں بھی 4 ہی حرف ہیں، عین را واو جیم، ایک جیسے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو عروج یعنی بلندیاں نصیب کرے گا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا
اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا